السلام علیکم، میں ہوں حافظ عبد الخالق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لا میسج۔ آج کی ویڈیو میں ہم اصلاح نفس پر گفتگو کرنے لگے ہیں کہ اصلاح نفس انسان اپنے نفس پر کیسے قابو پا سکے۔ بہت سے نوجوان اور بہت سے لوگ جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس پر قابو پانے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے۔ بہت کوشش کرتے ہیں کہ نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، نفس کو اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کی اطاعت میں رکھیں، لیکن ہم کچھ دیر تک اس کو کنٹرول کرتے ہیں، بعد میں پھر ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو نفس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ نفس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو نفس جو ہے یہ ایسے سمجھ لیں کہ شیطان کا ساتھی ہے۔ انسان جو ہے غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن بعد میں یہ کہتا ہے کہ مجھے شیطان نے بہکایا ہے، حالانکہ شیطان سے بڑا بہکانے والا جو ہے اس کے اندر جو اس کا نفس بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو شیطان سے زیادہ بہکا رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بات غلط نہ ہوگی کہ ہم کہتے ہیں کہ شیطان نے ہم کو بہکایا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو تو وہاں پر شیطان نے، ابلیس نے جو انکار کیا تو اس کو بہکانے والا کون تھا؟ اس وقت کون سا شیطان تھا؟ تو سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ انسان کو بہکانے والا جو ہے اس کا شیطان سے زیادہ اس کا اپنا نفس ہے، اس کا اپنا نفس اس کو زیادہ بہکاتا ہے۔ تو انسان اگر اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، اپنے نفس کو قابو پہ رکھ لے تو انسان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نفس کو قابو کرنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس کو قابو رکھنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا اس نے اپنے رب کی حقیقت کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نفس کو قابو کرنے کو افضل جہاد بھی کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ارجو الجہاد افضل، کہ افضل جہاد کون سا ہے؟ اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں کہ افضل جہاد کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی اطاعت اللہ، کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں کر لو، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے مطابق بنا لو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو نفس پر قابو پانا، یعنی یہ جو کوشچن کیا جاتا ہے کہ نفس کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے، تو انسان جب فری ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے تو اس وقت شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ تو اس نفس کو قابو کرنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے یا سب سے اہم جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مصروف رکھے کسی ایکٹیویٹیز میں، کسی اسٹڈی کے اندر یا کسی بھی مصروفیات کے اندر، بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر، کسی بھی مصروفیات میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ اس سے بھی انسان جو ہے جب مصروف ہوتا ہے تو اپنے نفس کے بہکاوے سے، اپنے نفس کی لرزشوں سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے آپ کو احکام شریعت کی پابندی میں مصروف کر، نماز کی پابندی کر لے، تلاوت کرے کثرت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پڑھے۔ جب انسان اپنے آپ کو ان اعمال میں مصروف رکھے گا تو یقیناً شیطان کے بہکاوے سے دور رہے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس کو قابو پانے کے لیے 4 اصول بتائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی اہم اصول ہے۔ اگر انسان ان 4 اصولوں کو اپنا لے تو انسان اپنے نفس کو شکست دے سکتا ہے، اپنے جو یہ سرکش گھوڑا ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں، اس کی جو لگام ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ان 4 اصولوں کو اپنا لیا جائے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 4 اصول کون سے دیے ہیں؟ نمبر 1 پہ ہے مشارطہ، یعنی انسان صبح سویرے اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، نماز فجر ادا کرے، اور نماز فجر کے بعد بیٹھ کر انسان جو ہے اپنے آپ سے یہ معاہدہ کرے، اپنے آپ سے یہ شرط لگائے کہ آج کے پورے دن میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے رشوت نہیں کھانی، میں نے حرام نہیں کھانا، میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا، میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی،
میں نے نماز ظہر نہیں چھوڑنی, نماز عصر نہیں چھوڑنی, نماز مغرب نہیں چھوڑنی, نماز عشاء نہیں چھوڑنی. یعنی جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس کے قریب نہیں جانا, اور جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے, یعنی جو مجھ پر لازم کیے ہیں, وہ پورے دن کے اندر میں نے کرنے ہیں. یہ مشاہدہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے یہ شرط لگا لے, یہ معاہدہ کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے کوئی برائی نہیں کرنی آج کے دن میں. یہ مشاہدہ ہے امام غزالی کے اصولوں میں سے پہلا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسرا اصول دیا ہے وہ مراقبہ ہے, کہ انسان نے جو صبح مشاہدہ کیا تھا, اپنے آپ سے جو شرط لگائی تھی, اپنے آپ سے جو وعدہ کیا تھا, اس کی حفاظت کے لیے پورا دن لگا رہے. کہ میں نے صبح اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں نے تو جب بھی جھوٹ بولنے لگے تو یہ بات اس کے مائنڈ میں آ جائے تو وہ جھوٹ بولنے سے رک جائے. اسی طرح کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے یاد آ جائے کہ میں نے صبح اپنے آپ سے اور اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس برائی کی طرف نہیں جاؤں گا. ایسے ہی آزان ہو, اگر اسے سستی ہونے لگے تو وہ مائنڈ کے اندر یہ خیال لے آئے کہ میں نے اپنے آپ سے اور اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا. تو یہ مراقبہ ہے کہ جو معاہدہ اپنے آپ سے کیا, جو شرط اپنے آپ سے لگائی, اس کی حفاظت کرتا رہے پورے دن. اور محاسبہ کیا ہے؟ محاسبہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بستر پر جانے سے پہلے دروازے کو بند کر دے, لائٹ آف کر دے, اور اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے جو پورے دن میں اپنے ساتھ شرط لگائی تھی کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, برائی نہیں کرنی, اور کوئی اچھائی نیکی کا کام نہیں چھوڑنا, تو اس کا حساب لگائے کہ میں نے کتنی برائیاں چھوڑی ہیں اور کتنے نیک اعمال کیے ہیں. حاسبو قبل ان تحاسبو, کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے, اس سے پہلے اللہ کے پاس جا کر تمہارا حساب ہو, کہ انسان اپنا حساب خود لینا شروع کر دے. جس طرح ہم رات کو سونے سے پہلے اپنے بزنس کا حساب لیتے ہیں, اپنے مال و دولت کا حساب لیتے ہیں کہ پورے دن میں کتنا خرچ کیا ہے, پورے دن میں کتنا جو ہے ہم نے فضول خرچ کیا ہے یا ضروریات میں خرچ کیا ہے, یا کاروبار کے اندر کتنا پروفٹ آیا. رات کو سونے سے پہلے جس طرح ہم پورا حساب و کتاب لیتے ہیں, اسی طرح انسان کو اپنے اعمال کا حساب خود کر کے سونا چاہیے. اور اگر اس سے کوئی لرزش ہوئی ہے, کوئی خطا ہوئی ہے, تو اس کے لیے اپنی سزا مقرر کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے ایک لکڑی کا ہتھوڑا بنا کر رکھا ہوا تھا. جب وہ رات کو بستر پر سونے سے پہلے, بستر پر جانے سے پہلے کاغذ قلم اٹھاتے, اپنے دن کے اعمال کا حساب کرتے, اور پھر اس ہتھوڑے کو اپنے ٹخنوں اور گھٹنوں پر مارا کرتے تھے اور مار دے, اور پھر یہ کہتے کہ اے میرے نفس, کیا تجھے یہ پتہ نہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے؟ تو نے ظہر کے بعد یہ کام کیا, تجھے پتہ نہیں تھا یہ اللہ کی نافرمانی ہے. عصر کے بعد تو نے یہ غلطی کی, تجھے پتہ نہیں تھا یہ اللہ کی نافرمانی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, جسے خلیفہ ثانی کہا جاتا ہے, جلیل القدر صحابی, بہت بڑے صحابی, وہ رات کو اس طرح اپنا محاسبہ کر کے سویا کرتے تھے. اور چوتھا اصول جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے وہ جو ہے مواخذہ ہے, کہ اپنے لیے سزا مقرر کرنا. اب سزا کیا مقرر کرنی ہے؟ کہ اپنے نفس کو شکست دینے کے لیے, اپنے اس سرکش گھوڑے کو شکست دینے کے لیے اپنے لیے سزا مقرر کرنی ہے کہ میں نے فلاں غلطی کی ہے تو پوری رات عبادت میں گزارنی ہے, پوری رات نوافل کی صورت میں گزارنی ہے. تو یہ کچھ اصول ہیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے دیے ہیں. اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انسان اگر اپنے آپ کو مسروف کر لے احکام شریعت کی پابندی میں, نماز کی پابندی میں, تلاوت قرآن کی پابندی میں, تو اس سے تلاوت قرآن کی پابندی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی پابندی کر لے, تو انسان اپنے نفس کو شکست دے سکتا ہے, انسان اپنے نفس کو قابو پا سکتا ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ انسان جو ہے خود گناہ کرتا ہے اور پھر الزام شیطان پر لگاتا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے حضرت انسان کو, دیکھ کر حیرت ہوتی ہے حضرت انسان کو, کرتا ہے گناہ خود لعنت بھیجتا ہے شیطان.